اگر ایک چیف منسٹر ہے تو آپ صرف قیدی نمبر 804 کا آپ کے ساتھ سیم نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیم ٹو قیدی نمبر 804. آپ چیف منسٹر ہیں پورے کے پی کے کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. وہی اتنے ایشوز اور مسائل ہیں. کبھی آپ کو لاہور کی اسٹریٹ میں ہم دیکھتے, کبھی آپ کو کراچی میں دیکھتے, اور کبھی آپ گھومتے پھرتے ایک ضلع میں جائے اور دوسرے ضلع میں جائے. آپ کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ آیا اس صوبے کے کوئی ایشوز نہیں ہے, دہشت گردی کی نہیں ہے, وہی مالی ایشوز نہیں ہے, وہی دوسرے ایشوز نہیں ہے. تو آپ اگر بات کرتے اور اگر دوسروں پر تنقید کرتے, آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, مگر آپ وہی بیٹھ کر کچھ کر کے دکھائے ان لوگوں کو جو ان کے ایشو. صرف اس سے بات نہیں بنتی کہ آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ مرکز ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو شیئر آپ کا NFCA وارڈ میں بنتا ہے, جو حصہ وہی کے کا بنتا ہے, تو آپ بتائیں کہ ہر مہینے آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. جس طرح دوسرے صوبوں کو ملتا ہے وہ اس طرح وہی کے کو بھی ملتا ہے. تو جو حصہ آپ کو ملا ہے اس کا حساب کتاب سامنے رکھے اور دوسرے صوبوں سے آپ مقابلہ کریں. ان کو بھی وہی ملتا ہے, آپ کو بھی وہی ملتا ہے. یہ حصہ صرف اس لیے نہیں ملتا ہے کہ یہ قیدی نمبر 804 پر لگا ہے اور اس کی بات ہر جگہ کی جائے. رہ گئی اور بات کہ وہی ہم کہتے ہیں ہمارے بقائے جاتے لائبلٹی ہے. یہ گورنر صاحب کا بھی اسٹانس ہے, میرا بھی ہے. ہم بھی اپنے فورم پر وہی بات کرتے رہیں گے کہ نیٹ ہائڈل پرافٹ کا یہ ہونا چاہیے, دوسرے وہ ہونے چاہیے اپنی جگہ. مگر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ کی کیا ضرورت ہے جب آپ کی 4 سال آپ کی گورنمنٹ رہی, وہی صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. تو پھر آپ کے ہاتھ کس نے باندھے تھے اس زمانے میں؟ جن لائبلٹیز بقایا جات کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس زمانے میں آپ نے کیوں نہیں لی؟ پھر تو آپ سب سے بڑے مجرم ہے کہ وہی بھی آپ کی گورنمنٹ تھی اور یہی بھی آپ کی تھی. تو آپ نے ان 4 سالوں میں, اگر ہم یہ مرجع ضائع کی بات کرتے, تو آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر 2018 کے بعد آپ آ گئے اور 2018 میں مرجر ہوئی تھی اور یہ اس میں طے تھا کہ وہی 100 ارب روپے اضافی ملیں گے, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ہاتھ کس نے باندھے تھے؟ آپ نے کتنے ارب روپے ان 4 سالوں میں لے اور وہی آپ نے خرچ کیے؟ پہلے اس کا جواب دے رہے کہ ہم اتنے دے رہے تھے اور بعد میں بند ہوئے, پھر دوسرے پر آپ الزامات لگائے. شارٹ کٹ میں کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح اپنے عوام کو مشکل میں ڈالنا, یہ کوئی اس طرح بات نہیں ہے. یہ قیدی نمبر 804 ان چیزوں سے رہا نہیں ہوگا. وہ عدالت اور کورٹس میں آپ کو جا کر اس کی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی, تب اس کی رہائی ممکن ہو جائے گی. اس سے کوئی چینج نہیں آئے گا. آپ ان احتجاجوں سے آپ پاکستان کے عوام اور کے پی کے عوام کو خاص کر آپ مشکلات میں صرف ڈال سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو مشکلات میں جا سکتے ہیں. بقایا وہی قیدی نمبر 804 کو اس سے نہ کوئی ریلیف ملے گا نہ کوئی سہولت ملے گی. ان کو وہ سارے مقدمات جو اس نے کیے وہ ان کو فیس کرنے ہوں گے, اور ان کے پاس صرف آپ یہ کام اس کے لیے کر رہے ہیں کہ عوامی ایشوز آپ سے پیچھے رہ جائے. اس کا کوئی سوال ہی نہ کرے کہ کیا ایشو ہے, اور آپ کی وہی بیڈ گورننس آپ دبانا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو آپ نے اس کے لیے یہ کام نکالا ہے کہ دوسرے پر الزامات لگائے اور بلیم گیم کا سیاست کی جائے جو زیادہ چلنے والے نہیں ہوتے. ہر چیز پر سیاست کرنا اور ہر چیز صرف وہی ایک بندے قیدی نمبر 804 کے لیے ملک کے مفادات کو قربان کرنا, ملک و مفادات کو پیچھے ڈالنا. کوئی نہ صوبے کے ساتھ انصاف ہے اور نہ وہی کے پی کے کی عوام کے ساتھ انصاف ہے. ہم ضرور یہ فیل کرتے ہیں کہ ہر چیز کو اس طرح سیاسی بنانا, ہر چیز پر اپنے آپ کو انوسنٹ اور اس طرح معصوم ثابت کرنا کہ وہی لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائے, اور وہی جو خاص کر تیرا کے بارے بات ہوئی اس کو اس طرح شکل میں پیش کرنا. اگر یہ بات اس میں آگے جانے کی ضرورت نہیں, ابھی سارے فیکٹس سامنے آ گئے, تو آپ کا ڈپٹی کمشنر, آپ کے کمشنر, آپ کے نمائندے ان سے مذاکرات کرتے رہے. آپ کی کیبنٹ میں بات آئی 4 ارب روپے کی, جس طرح گورنر صاحب نے بات کی وہی بات آ گئی, ساری باتیں آ گئی. تو پھر اس پر اس طرح سیاست کرانا اور لوگوں کو دوسرا شکل پیش کرنا مناسب نہیں ہے. میں صرف اتنا کہوں گا وہی فیلڈ پر پریکٹیکل
یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے یہ ہم سب کا ایشو ہے، یہ کسی انڈیویجول یا ایک پارٹی یا ایک گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے، تو اس پر تو بالکل سیاست کرنی نہیں چاہیے. ہمیں سیاست کر لینی چاہیے، اپنے لیڈرشپ کے لیے بات بھی کر لینی چاہیے، مگر اس ایک ایشو پر ہم سب کو یک زبان ہو کر بات کر لینی چاہیے. اگر ہم اس پر دگلی پالیسی اور ڈبل معیار نہیں رکھنا چاہیے. جس طرح بات ہوئی کہ آپریشن اگر ہو رہا ہے تو وہی پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے، وہی انٹیلیجنس بیس آپریشن پورے ملک میں ہو رہا ہے. جہاں آپ کو اطلاع ملتی ہے جو کچھ آتا ہے اس کے خلاف وہی بات ہوتی ہے. تو پھر اب اس کو اسی طرح پیش کرنا اس صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور ناانصافی ہے. ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کہتے ہیں کہ فوج نہ کرے تو آپ دوسرا آپشن بتائیں، دوسرا طریقہ بنائیں کہ آپ کے 12 سال سے آپ وہی رہے، تو آپ نے کتنی محنت کی ہے، کتنی وہی لا انفورسنگ ایجنسیز کو مضبوط بنائے. تو آپ کے ساتھ آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن تو ان کے ساتھ دوسرا آپشن بھی نہیں ہے. تو یہ کام تو بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ دوسرا آپشن بھی نہیں ہے اور پورا KPK نو گو ایریا بن جائے. اس لیے جو جہاں بھی آپریشن اس طرح اطلاعات ملے اسی پر کی جا رہی ہے. مگر ہمیں اس بات سے ہم دونوں کا تعلق KP سے وہی سرکاری عہدے اپنی جگہ، مگر اگر ہم دونوں بات کرتے تو وہی کی لوگوں کی مشکلات کو اور تکالیف کو دے کر بات کرتے.